آج سے ہم 30 سال پہلے چلے جائیں نا تو خواتین میں ڈپریشن یا انزائٹی جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج کل کے دور میں یہ چیز بڑھ رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ وجہ جاننی ہے کہ جس کی وجہ سے خواتین ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ٹپ نمبر 1، کام کا پریشر اور گھر کی ذمہ داری اتنی زیادہ خواتین کے سر پر ہوتی ہے نا کہ وہ الٹیمیٹلی پریشر میں آ جاتی ہے، پھر وہ ڈپریشن میں آ جاتی ہے۔ اچھا، کام کا پریشر جو ہے نا وہ آپ کو حد تک اپنے اوپر لینا ہے جتنا آپ کر سکیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے اوپر بہت لوڈ ڈال لیتے ہیں، اپنی سطح سے زیادہ ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کی سطاعت ہوتی ہے، جتنا اس کی ہمت ہوتی ہے۔ تو اتنا ہی کام کیجئے جتنی آپ کی ہمت ہے، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی کوشش میں آپ ذہنی طور پر بھی پرسکون نہیں رہتی اور ذہنی پریشانی میں بھی چلی جاتی ہے اور اپنی صحت بھی خراب کر دیتی ہیں۔ کچھ خواتین اتنی صفائی پسند حد سے زیادہ ہوتی ہیں کہ کام کی وجہ سے اپنی نیند بھی پوری نہیں کرتی، اور نیند پوری نہیں ہوگی تو مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں گی۔ پھر جو دماغ ہی ریلیکس نہیں ہوگا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ کو اور مجھے تھوڑا لائٹ رکھنا ہے، کچھ اگنور کریں۔ اگنور کرنے کی عادت آپ کو ہر موڈ پر رکھنی چاہیے، جو میں اب سیکھی ہوں۔ چاہے وہ لوگوں کی باتیں ہوں، چاہے کام کے حوالے سے ہو، میں بھی ایسی ہوں، بہت حد سے زیادہ کام کرتی ہوں، پھر خود ہی ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، صحت سے زیادہ کچھ نہیں، کبھی کبھار چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آپ خود میں ہمت نہیں سمجھے اور آپ کی صحت صحیح نہیں ہوگی تو سارا گھر، بچے سب ڈسٹرب ہوں گے، جو مجھے کچھ دنوں سے اب محسوس ہوا ہے، اور اب مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، پھر میں بھی اسی طرح ڈسٹرب، پریشان اور بیمار رہتی ہوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو مجھے لگا تو میں نے سوچا آپ سے وہی باتیں شیئر کروں، جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ نہ کریں، اور آپ سے میں وہی باتیں شیئر کرتی ہوں جن پر میں خود عمل کرنے کا سوچتی ہوں جن سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا۔ اب جو کر رہی ہوں جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے آپ تک، وہی باتیں پہنچاؤں۔ تو اچھا، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ پوائنٹ نمبر 1 سے ریلیٹڈ ہے۔ ہر وقت بہترین بیوی، ماں اور بہو بننے کی کوشش میں یا دبا، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کی وجہ سے بھی آپ انزائٹی، ڈپریشن میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ میں ایک بہترین بیوی ہوں۔ وہ بہترین جو صبح سے رات تک کام میں لگی رہتی ہے، وہ کیا ہوگا، وہ اسٹریس میں چلی جائے گی، یا وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پوسٹ کرنے کی کوشش کرے گی کہ میں بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین بہو ہوں، چاہے ہسبینڈ اس کو پوچھ رہا ہو یا نہیں، یا اس کے تعلقات بیوی کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین بہترین بیوی بننے کی کوشش میں ایک اور یہ غلطی کرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ اپنے اندر رکھتی ہیں، لیکن میں اندر نہیں رکھتی۔ ان لوگوں سے شیئر کرتی ہوں جو میرے ساتھ سنسیئر ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ کے تعلقات صحیح نہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتی، وہ اپنے اندر ہی اندر رکھتی جاتی ہیں، تو وہ ایک پریشر بن جاتا ہے، تو وہ ذہنی دباؤ میں آپ چلی جاتی ہیں۔ تو ہر وقت یہ کوشش کریں، میری طرح نہ کریں کہ آپ پرفیکٹ بیوی ہیں، پرفیکٹ ماں ہیں، سارے کام کر رہی ہے۔ وہ پرفیکٹ بیوی جو سارے کام کر رہی ہے اور کسی سے کچھ ڈسکس بھی نہیں کر رہی کہ میرے ساتھ کیا مسائل ہے۔ اپنے مسائل ضرور ڈسکس کیجئے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی سے مسائل ڈسکس کریں، جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں۔ اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہو، دل سے لگی ہو، تو مجھے کامنٹس میں ضرور بھی بتائیے گا، اور سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔